الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل کی تلاوت اور تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 44 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ ان آیات میں ماقبل آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کے بھیجے جانے کا تذکرہ فرمایا، اور پھر جن قوموں نے اطاعت کی ان پر انعامات، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے برے انجام کی نشاندہی کی گئی۔ مزید آگے اللہ تبارک و تعالی انہی انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرماتا ہے، پھر قوم کی فرما برداری اور نافرمانی کے تذکرے ہماری نصیحت کے لیے ارشاد فرمائے گئے۔ لہذا 45ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ضرور بے شک ہم نے بھیجا قوم ثمود کی طرف ان کے ہم قوم بھائی، بھائی کو کہتے ہیں اخاہم مانے ان کے بھائی یا ان کے ہم قوم، صالح کو۔ تو صالح علیہ السلام ثمود قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے، اور وہاں پر آ کے آپ نے تبلیغ فرمائی، اور مقصد تبلیغ یا مقصد بعثت جو بیان فرمایا وہ اللہ نے آگے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اس لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو آ کے انہوں نے بتایا کہ تم یہ بت پرستی وغیرہ ترک کرو اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اچانک وہ دو گروہ ہو گئے جو آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی حق کی تلقین کی گئی، اچھی بات کی نصیحت کی جاتی ہے تو عموماً دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو فوراً اس حق کو تسلیم کرتا ہے، اسے درست اور صحیح قرار دیتا ہے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے۔ دوسرا گروہ ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ جو اس قسم کی نصیحتوں کو شدید ناپسند کرتا ہے اور ہو سکے تو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو اس قسم کی نصیحتیں کر رہے ہوں انہیں قلبی لحاظ سے ناپسند کرتا ہے، ان پہ طنز کرتا ہے، انہیں بیکورڈ قرار دیتا ہے اور نامعلوم کیا کیا القابات سے نواز دیتا ہے۔ یہ ہر دور میں رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بھی آپ دیکھ لیں مسلمان اور کفار تھے، پھر آگے دور دیکھتے جائیے، اور اب اگر مسلمانوں کے آپ ماحول کے اندر دیکھیں گے اس میں بھی اسی قسم کے دو گروہوں کو آپ نمایاں طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ چاہے وہ ملک کے اندر آپ دیکھ لیں، دو گروہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک دینی گروہ ہوگا، ایک ایسا گروہ ہوگا جو دین کو ناپسند کرے گا، دین کی تعلیمات کو ناپسند کرے گا، چاہے وہ نام کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح آپ اسکول میں دیکھ لیں، کالجز میں دیکھ لیں، یونیورسٹیز میں دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ آپ گھروں کے اندر دیکھیں، اسی قسم کا ماحول ہوگا کہ گھر میں اگر ایک شخص دینی ذہن رکھتا ہے تو دوسرا اس کو ناپسند کر رہا ہوگا۔ یہاں یہ وضاحت ضرور میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے اپنے منفی کردار کی وجہ سے، چاہے وہ دینی علامت ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے منفی کردار کی وجہ سے، غلط افعال و اعمال کی وجہ سے کوئی اس سے بدظن ہوتا ہے تو ہم اس کو دین سے بدظن ہونا قرار نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی عالم دین ہے، مثال کے طور پہ کوئی داڑھی والا ہے، اب وہ رشوت لے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کے قول و فعل میں اعلانیہ تضاد نظر آ رہا ہے۔ اب اگر کوئی اس کا مخالف ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ دو گروہ ہو گئے، دیکھیں جی ایک دینی گروہ ہے اور دوسرا اس کی مخالفت کرنے والا، بلکہ یہ شخص دین پر چل ہی کہاں رہا ہے، بلکہ یہ دین کو بدنام کرنے والا ہے۔ تو اس قسم کے لوگ بھی ہر دور کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، جن کے چہرے پہ داڑھی بھی ہوگی، جو ایک دینی علامت بھی کہلائیں گے۔ لوگ ان کی دینی وجاہت کو دیکھ کر یا دینی معاملات کو دیکھ کر قریب آتے ہیں، ان کے متبعین میں شمار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا کردار مناسب نہیں ہوتا۔ وہ اپنے اس دینی وجاہت کو، دینی منصب کو دنیاوی نفعوں کے حصول کا اتنی بے دردی سے ذریعہ بناتے ہیں کہ وہ پھر دین کی عزت یا دین کی بے عزتی کو بالکل ملحوظ خاطر نہیں رکھتے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ انہی لوگوں کو معیار بناتے ہوئے دین سے بدظن ہو جاتے ہیں، انہی لوگوں کو ٹارگٹ بناتے ہوئے دین پر تنقید کرتے ہیں، اور سبب یہ شخص ہوتا ہے۔ تو ہمارا کلام ان لوگوں کے بارے میں ہے، اس قسم کے لوگوں کے بارے میں نہیں، ان لوگوں کے بارے میں جو حق پر قائم ہیں، جن کے قول و فعل میں تضاد نہیں، جو دنیا کی طمع نہیں رکھتے بلکہ آخرت کی تیاری
اور آخرت کی طرف لوگوں کو مائل کرنا ہی ان کا مقصود نظر ہوتا ہے، یہ جب کسی مقام پر چاہے گھر میں کام کر رہے ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، کالجز میں ہوں، یا کسی آفس فیکٹری وغیرہ میں ہوں، محلے میں کام کر رہے ہوں، تو لوگ عموماً ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور یہ جو اختلاف ہے یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے اور ہم اسے بالفرض عملی طور پر اپنے اوپر نافذ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں تو کم از کم مخالفت بھی نہ کریں، اسے برا بھلا کہہ کر تو گناہ گار نہ ہوں۔ جیسے گھر میں مثال کے طور پہ کوئی لڑکا یا لڑکی، بیٹا یا بیٹی، یا کوئی بھی فرد اگر نیکی کی طرف مائل ہوا ہے، اس نے مثال کے طور پہ لڑکا ہے تو داڑھی رکھ لی، اس نے اسلامی طرز اور اسلامی وضع اختیار کر لی، 5 وقت کا نمازی ہو گیا، اس نے گناہ کرنے چھوڑ دیے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تو یہ کوئی قابل تشویش بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اولاد کی باطنی ترقی کی دلیل ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی واضح علامات ہیں کہ اللہ نے اسے منتخب کر لیا ہے، تبھی تو دین کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اگر ہمیں یہ توفیق نہیں اور گھر کا کوئی فرد اسلام میں پورا طور پہ داخل ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہے تو اس میں تشویش کی کون سی بات ہے؟ ایسا تو نہیں کہ معاذ اللہ وہ اللہ کے قریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق سے محروم کر دے گا، ترقیوں سے محروم کر دے گا، اور جو اللہ سے بھاگ رہا ہے اسے رزق بھی وافر مقدار میں دیا جائے گا اور ترقیاں بھی دی جائیں گی۔ یہ ایک غلط خیال ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے اگر کوئی افراد ہمارے اطراف میں دینی علامت ہوں، دین کی طرف مائل ہو رہے ہوں، تو ان کو برا محسوس نہ کیا جائے، ان سے جھگڑا نہ کیا جائے، ان کو ناپسند نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بری لگے۔ تو ہمیشہ ہر دور میں 2 گروہ ضرور ہوں گے، بعض اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہوں گے، اور بعض نادانستہ طور پہ یا دانستہ طور پہ شیطان کی اطاعت کر رہے ہوں گے۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم اس دور میں رہتے ہوئے کس گروہ کے ساتھ ہیں، کس گروہ کے ساتھ رہنا پسند کر رہے ہیں اور آئندہ پسند کریں گے، یہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور ضرور بے شک ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام کو کہ وہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، تو اچانک وہ 2 گروہوں میں بٹ گئے، 2 گروہ ہو گئے اور آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ قال، حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا قومی، اے میری قوم، لما تستعجلون بالسیئات قبل الحسنہ، تم کیوں جلدی کرتے ہو برائی کی بھلائی سے پہلے؟ یہ اصل میں ان کے جو وہ قوم کا حصہ کہ جو باطل کی طرف چلا گیا تھا، اطاعت نفس و شیطان کی طرف مائل تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو تم اللہ کی طرف سے مبعوث فرمائے گے ہو تو لاؤ وہ عذاب، کہاں ہے عذاب؟ تو ان کو صالح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ تم بھلائی سے پہلے برائی کی طلب کیوں کر رہے ہو، برائی کی طلب میں جلدی کیوں کر رہے ہو؟ برائی سے مراد اللہ کا عذاب، اور بھلائی سے مراد کفر کو ترک کر کے ایمان اختیار کرنا، اسلام میں داخل ہونا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل ہونا، کفر و شرک کو ترک کرنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس بھلائی کو حاصل کرنے سے پہلے اس برائی کے سلسلے میں جلدی کیوں کر رہے ہو، عذاب کیوں مانگ رہے ہو؟ پہلے ٹھنڈے دل سے غور کرو، اللہ کی اطاعت کرو، جب یہ کرنے لگ جاؤ گے تو پھر تم اس برائی کو طلب کرو گے ہی نہیں۔ لیکن ان کی بہرحال یہ بدبختی تھی۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے، شاید تم پر بھی رحم ہو جائے۔ یعنی تم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کرو، اپنی کفر کی زندگی کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، بخشش طلب کرو، مغفرت طلب کرو، تو پھر تم پر بھی یقیناً رحم ہوگا، شاید تم پر بھی رحم کیا جائے۔ تو یہاں شاید سے مراد کچھ شک و شبے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جسے ایک محاورتاً بولتے ہیں، ورنہ نبی کریم جو بھی نبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ یقینی خبر دیتے ہیں، اور یہ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس پر کرم نوازی ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس پہ ضرور رحم نازل فرماتا ہے، اس پر رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، اس پر برکات کا نزول ہوتا ہے۔ لہٰذا استغفار کی آپ نے تلقین کی کہ تمہیں یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے عذاب کو طلب کرو، بلکہ تم بخشش طلب کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر کرم نوازی فرمائے۔ یہ شرعی مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص کفر سے اسلام کی طرف مائل ہوگا تو اس کا اسلام لانا اس کی کفریہ زندگی کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی بہت سی آیات سے بھی ثابت ہے یہ مضامین، اور خود صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ کسی انسان کا اسلام لانا
اس کے سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ان سب کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے تلقین فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، وہ بولے کہ ہم بدشگونی کرتے ہیں آپ کے ساتھ بھی اور ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی ہوا یہ کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے تبلیغ دین فرمائی اور لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، تو جو گروہ نفس و شیطان کی اطاعت کی طرف مائل تھا اس کی بدبختی کی بنا پر قحط سالی عام ہونا شروع ہو گئی۔ اب اپنے قصور کو دیکھنے کے بجائے انہوں نے الٹا الزام تراشی شروع کی اور کہا کہ اے صالح، ہم آپ کی اور آپ کے جو متبعین ہیں ان کی وجہ سے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قحط سالی نمودار ہوئی ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے معاذ اللہ ان نیک لوگوں سے بدشگونی لی۔ اس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، کہ تمہاری بدشگونی اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ یعنی جو تم برا شگون کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو لکھ رہا ہے، اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور یہ آخرت میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری بدشگونی کا انجام کیا ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جسے آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے۔ تو چنانچہ یہ بتایا کہ یہ بدشگونی جو تم یہ برا یہ سوچ رہے ہو معاذ اللہ، جس کو ہم عام الفاظ میں یہ کہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فلاں کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو وہ بھی معاذ اللہ یہی تصور کر رہے تھے کہ صالح علیہ السلام اور آپ کے متبعین جیسی مبارک ہستیوں کی معاذ اللہ یہ نحوست ہے کہ ہمارے اوپر یہ قحط نازل ہو گیا۔ تو یہ سمجھایا گیا کہ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر آزمائش ہے۔ آزمائش کئی طریقے سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے والے شخص کے گناہوں کے کفارے کی غرض سے اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پھر اس پہ صبر کی توفیق دیتا ہے تو گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے بلندی درجات کے لیے، کہ بعض اوقات انسان اپنے عمل سے اپنے کسی اور نیکی کے ذریعے ان درجات تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا کہ جو اس کے لیے اللہ نے مختص کیے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اس پہ صبر کی توفیق دیتا ہے اور وہ اپنے درجات کو طے کر لیتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ آزمائش ہوتی ہے ہماری شامت اعمال کی بنا پر، ہم جو گندے اور برے افعال کرتے ہیں ان کی نحوست، ان کا وبال دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے اور ہم آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک ایسی قوم ہو جس کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے، اور وہ آزمائش ان کی شامت اعمال کی بنا پر تھی۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی کو منحوس جاننا یہ شرعاً غلط ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش شگونی، نیک شگون جس کو آپ کہتے ہیں، یہ تو لیا ہے، اچھا شگون لیا ہے، لیکن بد شگونی سے منع فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اذا تطیرت فامضی، کہ جب تم کسی بدشگونی میں مبتلا ہو جاؤ تو اس کام کو کر گزرو۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا تو یہ بدشگونی لینا مناسب نہیں ہوتا کہ جی یہ مثلا جوتی پہ جوتی چڑھ گئی ہے تو کوئی نقصان ہو جائے گا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، کالا کوا اوپر سے گزر گیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، یہ تمام بدشگونیاں لینا منع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے معاذ اللہ بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں جو شخص ہے نا ایسا کمبخت منحوس ہے کہ جب صبح صبح اس کے چہرے پہ نگاہ پڑ جائے دن میں کام ضرور خراب ہو جاتا ہے۔ تو معاذ اللہ یہ بالکل غلط بات ہے، کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی پر ایسی نحوست مسلط نہیں کی ہے کہ اس کو دیکھ کے آپ کا کام بگڑ جائے، لہذا بدشگونی کرنا یہ گناہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی زوجہ جو ہے یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو گیا، یہ منحوس ہے، لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں، لڑکے پیدا نہیں ہو رہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ کسی کی
معاذ اللہ نحوست ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام تقسیم رزق کو تبدیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق لکھا ہوا ہے۔ یہ بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی اس کی نحوست کی وجہ سے میری روزی گھٹ گئی، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی نقصان ہو بھی رہا ہے تو اس کی نحوست کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ چیز آپ کی قسمت میں لکھی ہی نہیں گئی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بولتے ہیں جی اولاد مرد کی قسمت کی ہوتی ہے اور روزی عورت کی قسمت کی ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہر ایک کی روزی اپنی اپنی ہوتی ہے، اولاد اللہ کی طرف سے مخصوص کی جاتی ہے، لہٰذا عورت کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحوست عورت، پڑوسی اور گھوڑے میں ہے، یہ ارشاد فرمایا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم عورت کو منحوس سمجھیں، گھوڑے کو، ہر پڑوسی کو منحوس سمجھیں، بلکہ یہ اشارہ کیا اس طرف کہ ان تین چیزوں کی برائی جو ہے یہ بہت بری ہوتی ہے۔ اگر زوجہ بری مل جائے تو بہت گھر جہنم بن جاتا ہے، اگر گھوڑا برا مل جائے تو جہاد کے اندر آدمی مارا جاتا ہے، کیونکہ وہ اشاروں پہ نہیں چلتا تو پھر وہ مر جاتا ہے، آدمی مارا جاتا ہے سامنے دشمن کے وار سے۔ اور اسی طرح اگر پڑوسی برا مل جائے تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ بس اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ان تین چیزوں کے اندر بھلائی اگر ہو تو زندگی سکون سے گزرتی ہے، اگر ان تین کے اندر کردار کے لحاظ سے کسی اور صفات یا خوبیوں کے اعتبار سے کچھ خرابی پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی بڑی مشکل سے گزرتی ہے۔ یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نحوست دی ہے اور اس نحوست کا اثر آپ پر بھی آئے گا، جیسے کہ ہم لیتے ہیں کہ کاروبار ڈاؤن ہو گیا، میں بیمار ہوتا چلا جا رہا ہوں، بار بار نقصان ہو رہا ہے، چوٹیں لگ رہی ہیں، یہ سب فضول خیالات ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے اور مسلمان کو اس قسم کی کوئی بدشگونی نہیں پالنی چاہیے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور شہر میں 9 شخص تھے، 9 اشخاص تھے، یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کی اصلاح ہو۔ یہ کفار میں سے 9 آدمی تھے جنہوں نے صالح علیہ السلام پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا اور انہوں نے ہی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ تو اس پر انشاءاللہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔